ذرا اس ساری قانون سازی پر بہت تنقید ہو رہی ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے. مولانا صاحب نے ایک بات کہی اس پر، ذرا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کیا کہا ہے مولانا صاحب نے، پھر ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا واقعی مولانا صاحب اس کو سول مارشل لا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا. یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں. 3 مہینے کے لیے اٹھا لیں کسی کو بھی، امن و دہشت گردی کچھ بھی واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ جب اس ملک میں عزم استحکام کی بات کی گئی تو اس کو بھی سیاسی پہلو جو ہے یا سیاسی رنگ جو ہے وہ دیا گیا اور اس پہ سیاست کی گئی. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ایگزسٹ کرتی ہے اور ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی ریسنٹلی چائنیز ایمبیسڈر نے بھی سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر ایک بیان دیا. تو یہاں یہ آپ نے اب دیکھیں میں کیٹیگریز کیا ہیں جی، ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، بھتہ خور، ٹارگٹ کلنگ، اغوا سے مطلب یہ امن و امان جو ہے نا اس میں آپ لوگ پھنسیں گے. یہ دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا این پی او نہیں، آپ نے سنا ہوگا ساروں نے، ایک مینٹیننس اور پبلک آرڈر ایک قانون کے تحت آپ لوگوں کو اٹھا کے 30 دن کے لیے اندر کر دیتے ہیں. جی جی جی. تو یہ بھی اب آپ 90 دن کے لیے اندر جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس نیت سے نہیں کی جا رہی کہ اس کا سیاسی جو ہے وہ کوئی انتقام کے لیے استعمال ہوگی. اگر مثال کے طور پہ ہوتی ہے تو بالکل تنقید ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کو پارلیمنٹ کریکٹ بھی کر سکتی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے. نہیں، ہمارے ملک کی تاریخ ہے، لوگ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، یہ قوانین ایسے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر اس کا غلط یوز ہوگا تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے. ہم بنائیں گے. نہیں، ہمیں یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ اس کو غلط ہی گولی، یہ غلط ہی چلے گی، پستول غلط ہی استعمال ہوگی. نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ کو ملک کے حقائق بتا دیے، میں نے آپ کو ایک فورن ایمبیسڈر کا بھی آپ کو بتایا کہ اس نے بھی اس چیز کا، دیکھیں ہم نے ملک کے اندر یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر امن لے کے آنا ہے اور ہم اس نیت سے اس کو لے کے آ رہے ہیں. اب آگے اگر اس کے اندر کوئی پرابلمز ہوئے تو اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. میں تو یہ اور یہ دیکھیں یہ جو ایک کلچر ہے یہ آج کا کلچر نہیں ہے ہماری حکومت کے اندر. پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا کہ اینٹی ٹیررزم کے پرچے جو ہے ہمارے پہ بھی کٹے، ایک نہیں کٹا، درجنوں کٹے. نہیں ہونا چاہیے کلچر، لیکن ایک جوڈیشل لیکن کلچر ہے، آپ کیا کریں؟ نہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل اس کا، دیکھیں کاشف صاحب، اس کا حل یہی ہے کہ مزید قانون سازی کر دو، 30 دن کو 90 دن کر دو. نہیں، دیکھیں یہ قانون سازی تو ملک کے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، لیکن جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں جو سیاسی انتقام کی بات ہے اس کا حل یہ کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور اس کا جو ایک جو جز جو مسنگ ہے وہ خان صاحب ہے، وہ نہیں کبھی بیٹھیں گے. بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جی سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، یہ اکیلے بھی کھڑے ہونا ان کا کام ہے غلط چیز کی مخالفت کرنا. آپ کا یہ کہنا کہ اکٹھے بیٹھیں تو ہم ٹھیک کام کریں گے، نہیں، آپ اکیلے بھی ہوں تو آپ نے ٹھیک کام کرنا ہے. آپ جمہوری پارٹی ہوتے ہوئے کیسے کیا یہ سول مارشل لا جو جس کو مولانا کہہ رہے ہیں کیسے آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ 90 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں؟ نہیں، حکومت کی نیت بالکل ٹھیک ہے. اٹ از فار ٹیررزم. اس کو جو ہے ملک کے ہم نے مہربانو قریشی صاحبہ وہ کہتے ہیں نیت بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کریں، مطلب سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں کریں. جی بالکل، ان کی جو نیتیں ہیں ان کا تو تعین اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح بروٹ میجورٹی کے تحت انہوں نے کنسنسس بلڈ کیا اور 26ویں آئینی ترامیم لے کر آئے. ان کی نیت تو اس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح یہ لانگ ٹرم کورٹ فکسنگ کرنے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹس کے ججز کی تعداد بڑھا کے، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کے، سروس چیفز کی مدت ملازمت بڑھا کر، ان سب چیزیں بے شک کریں جی. پارلیمنٹ کو استحقاق ہے، ضرور ہے، مگر ہر قانون سازی کے پیچھے کوئی منطق ہوتا ہے، کوئی راشنال ہوتی ہے، کوئی وہ بتایا جاتا ہے. تو ہمیں سمجھایا جائے. اور یہ جو رانا صاحب اتنے معصومیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے گا تو آپ اس کو اوور ٹرن کر دیں، پھر اس میں چینج کر دیں. تو ہم نے تو دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا. لیکن جمہوری لوگ میڈم پہلی دیوار بنتے ہیں نا مہربانوں بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری لوگ پہلی دیوار بنتے ہیں اس طرح کے قوانین کے سامنے. آپ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بناتے جو مس یوز ہو سکے. کاشف عباسی صاحب، جی
جی عباسی صاحب دیکھیے جمہوری لوگ تو یہ تو اب ایک اٹس اے کنفیوزنگ ٹرم، کون سے جمہوری لوگ؟ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے کالک ملنے جا رہے ہیں، مگر یہ کالک تو انہوں نے 8 فروری کو ہی مل لی تھی جب جمہوریت کو انہوں نے رونق دیا ووٹ کا تقدس پامال کر کے۔ تو کون سے جمہوری لوگ یہاں پر جمہوری سوچ آپ کو کہاں دکھائی جاتی ہے جب اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے کہ مولانا جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ سول مارشل لا لگایا جا رہا ہے؟ یہ فریضہ سر انجام سب نے اپنی اپنی باری پر دیا۔ ہم الیکشن کو چوری کرنا جب ہم بینیفیشری ہوں اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ ثابت کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں انکار کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ سول مارشل لا کیسے ہو گیا؟ یہ تو پہلے بندہ اٹھانا کیڑا مشکل ہے جی، ایم پی او میں اٹھا لیں گے۔ وہ آپ نے یاد نہیں ہے جج صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جناب آپ جا کے پریس کانفرنس کرنے میں یہی راستہ رہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا، ورنہ ہمارے پاس تو آپ کو ضمانت دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کاشف عباسی صاحب مجھے یہ بتائیے، اٹارنی جنرل نے عدالت میں بتایا پنجوتا کے بارے میں کہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت دے، پنجوتا بازیاب ہوگا۔ 34 گھنٹے میں وہ بازیاب ہوئے، اس چوری اس کہانی کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ اغوا کار تھے، یہ کیسے بازیاب ہوئے۔ اب اٹارنی جنرل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بازیاب ہوں گے اور 34 میں وہ بازیاب ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں مجھے جو میرا کلائنٹ کہے گا اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو معلوم تھا کہ یہ کن ہاتھوں میں ہے، ایک بات تو اس لیے آپ کی بات کا جواب اسی میں ہے۔ پھر کس نے اٹھایا تھا پنجوتا کو؟ کس نے اٹھایا تھا کہ آپ اتنی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ 24 میں بازیاب ہو کے آئے گا عدالت میں؟ تو آپ کو معلوم ہے نا، تو جب معلوم ہے اٹھانے والا پھر نامعلوم ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ سول مارشل لا نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ 97 میں یہ انسدادی دہشت گردی ایکٹ، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، پتہ نہیں یہ بدقسمتی ہے پیملن والوں کی، بدقسمتی سے پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن ہے ہمیشہ، اور ہم یقین ہے قربانیاں دی ہے پیپلز پارٹی نے، قاہرہ صاحب بیٹھے آج بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ 97 میں یہی کچھ ہوا، اسی 97 کے جو دہشت گردی کے ایکٹ بنے، نواز شریف اسی میں بند ہوا، اسی میں قیدی بنا، اور اسی ایکٹ کے تحت غالباً پیپلز پارٹی کے لوگ بھی قیدی بنے۔ یہ کہا گیا 63 میں ترمیم کر لیں، انہوں نے کہا نہیں، میاں صاحب کہتے ہیں ہم خود تھوڑی پکڑے جائیں گے، میاں صاحب 63 میں اندر گئے سارے، وہ نائلی ہوئی ہے۔ 2014-15 میں پھر یہ چیز آئی سامنے، پھر یہ آئی، آج پھر یہی اسی چیز کی ضرورت ہے، اور کون کر رہا ہے؟ 2013-14 میں بھی پیپلز مسلم لیگ نے کی، اور 97 میں بھی یہی کچھ مسلم لیگ لائے دہشت گردی کا راستہ روکنے کے لیے۔ آج 2024 میں پھر مسلم لیگ یہ کچھ کر رہا ہے۔ آپ نہ ماضی سے سیکھتے ہیں نہ حال سے سیکھتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ مستقبل میں یہی چیزیں انہی سیاسی قوتوں کے خلاف استعمال ہوگا، خواہ وہ سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ ہو، جو بھی ہو۔ لیکن پھر آپ مجھے بتائیے، 3 مہینے کے لیے آپ نے ان کو NOC دے دیا کہ آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کل کاشف کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ، کیوں؟ قومی سلامتی۔ اب کون ثابت کرے گا کہ یار میں نے قومی سلامتی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ہے؟ مجھے تو بولنے بھی نہیں دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کس کمرے میں ڈالتے ہیں۔ تو 3 مہینے بعد ثابت ہوگا کہ کیا ہوا؟ 3 مہینے بعد بھی ثابت نہیں ہوگا، اور ٹائم دے دے، 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے۔ قاہرہ صاحب سے پوچھتے تھے، قاہرہ صاحب یہ اندھیر نگری ہے، یہ کہا کا قانون ہے، یہ اسی کو تو سیاہ مارشل لا کہا جاتا ہے، سیول کے ساتھ سیاہ مارشل لا ہے یہ۔